بہت بڑا احسان کہ اس ذات باری تعالیٰ نے فجر دی نماز اور وہ بھی جمعے والے دن دی باجماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت دی نماز باجماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج کچھ نہ کچھ جمعۃ المبارک دے موضوع تے انشاءاللہ کچھ اپنی معروضات پیش کروں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کرن دی اور آپ سارا نو مل کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک نو سید الایام کہتے ہیں۔ کی کہتے ہیں؟ سید الایام، مثلا کہ سارے دنوں دا سردار۔ اور اس دن دے اندر یعنی کہ جمعۃ المبارک دے اندر بہت سارے ایسے اہم واقعات رونما ہوئے نے جنہ دا ثبوت حدیث تو ملتا ہے اور قرآن تو ملتا ہے، اور جمعۃ المبارک دے دن دی بہت ساری فضیلت ہے۔ ایسے ہی جمعۃ المبارک دے اندر عصر دی نماز تو بعد یا کسی ٹائم بھی جڑا بندہ 80 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود شریف دا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دے 80 سال دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ جمعۃ المبارک والے دن جڑا بندہ سورۃ الکہف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑے ثواب تو نواز دیندے نے۔ اسی طریقے دے نال اور بھی کئی ساری فضیلتاں نے جمعۃ المبارک دے دن دیاں، اور اس سے فضیلت رو بیان کردیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعۃ المبارک دے دن دے نام دے اتے سورت اتاری ہے، سورۃ الجمعہ۔ جمعۃ المبارک دے دن دے نام دے اتے سورت دا اتر جانا یہ اس بات دی دلیل ہے، گارنٹی ہے کہ جمعۃ المبارک دے دن دی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جڑا بندہ جمعرات دی رات رو فوت ہوئے، مثلا رات جمعہ دی ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ او دے گناہ اور معاف فرما دیندے نے جمعۃ المبارک دے صدقے نال۔ کئی سارے فضیلتاں نے، کئی سارے واقعات نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات نو بنایا بھی جمعۃ المبارک والے دن، اور کائنات نو اللہ تبارک و تعالیٰ زیر و زبر بھی جمعۃ المبارک والے دن ہی کرنا ہے۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک والے دن بہت غمگین ہو جائے کرتے سن کہ کرے اے دن ہی نہ قیامت دا دن ہوئے۔ اور اگلی بات بھی میں عرض کر دے کہ جمعۃ المبارک والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس صف نو لپیٹے گا اور محرم الحرام دا مہینہ ہوئے گا، محرم الحرام دا مہینہ ہوئے گا۔ کئی ساری مختلف روایات نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر فرمایا، مومنہ نو ذکر فرما کے مومنہ نو ارشاد فرمایا، ایتے کافران دا یا ایتے کسی غیر مسلم دا نہیں نام، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا مومنہ نو، مسلمانہ نو فرمایا کہ یا ایھا الذین، اے لوگو آمنو جنہاں نے ایمان لے آندا، جنہاں نے ایمان لے آندا، اذا جب جدو نودی للصلاۃ، دھانو کوئی آواز مارے، دھانو کوئی پکارے، للصلاۃ نماز واسطے۔ مثلا کہ کنے پکارنا ہے؟ مؤذن دا ایتھے ذکر ہو رہا ہے۔ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف اذان آ جاوے گی تو اللہ تعالیٰ آواز مار دے گا کہ الصلاۃ یا حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح، جمعۃ المبارک والے دن۔ تو پھر کی کرنا ہے؟ اگے ارشاد فرما دیتا کہ للصلاۃ من یوم، جمعے والے دن، الجمعہ من یوم الجمعہ، جب جمعے والے دن تو ہنو کوئی آواز مارے تو پھر کی کرنا ہے؟ فَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تسی بات دوڑو اللہ دے ذکر والے پاسے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت اپنے کام کاج سارے چھڑ دیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے دے وچ جمعے دی پہلی اذان اس واسطے دیتی جاتی ہے کہ انسان اپنے کام کار کردا بھی ہے، وہ پہلی اذان سن کے اپنے کام کار چھڑ دے وے، اپنا غسل کرے، نہا دھو کے فریش ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی راہ پکڑے، تاکہ دوسری اذان تو پہلا وہ اللہ دے گھر دے اندر پہنچ جاوے۔ اور جمعۃ المبارک نے
پڑھن دے وچ بھی کئی سارے ثواب دیاں منزلہ نے، گھاٹے وعدے نے. کوئی پہلی فرصت پہنچے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرماون گے. اگر اس تو لیٹ جاوے گا ثواب گھٹ ہے، اس تو لیٹ جاوے گا ثواب گھٹ ہے. حتیٰ کہ امام صاحب جمعہ المبارک دا عربی خطبہ شروع کر دے ہوئے تو اس کو بالکل اتنا کہ ثواب ہے جتنا کہ مرغی دے انڈے نو صدقہ کرن دا ثواب ہے. لہٰذا پہلا بندہ جڑا جاتا ہے انہوں اتنا ثواب ہے کہ جنہ ایک بندہ اٹھ ذبح کرے اللہ دے راہ تقسیم کرے. اس واسطے جو ہی پہلی اذان سنے بندہ تے اللہ دے گھر دے اندر جامن دی تیاری شروع کر کے جلدی پہنچ جاوے گا، تاکہ ذہن وچ بات ہوئے کہ امام صاحب دا بیان بھی سن لئیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ وہ تو سانوں کوئی ہدایت راہ بخا دے اور پھر اس کے بعد جمعہ بھی پہلی فرصت اندر ادا کر لیے جاوے. اللہ فرمایا کہ ذالکم خیر لکم، اگر تسی یہ سارا عمل کر دے جے، مثلا اذان سنی اپنے آپ کو نہا دھو کے فریش کر کے میرے گھر چلے آتا نماز پڑھی، تسی میرا ذکر کرتے ہوئے آئے، میرا ذکر کرتے ہوئے گئے، اللہ تعالیٰ فرما دے پھر ہوئے گا کہ ذالکم خیر لکم، یہ تہاڈے واسطے بڑی بہتر چیز ہے. اللہ فرما رہا ہوئے کہ تہاڈے واسطے بہتر ہے تو پھر بہتر نہ ہوئے بل ہو سکتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ذالکم خیر لکم، یہ تہاڈے واسطے بڑی بہتر چیز ہے. اگے فرمایا کہ ان کنتم تعلمون، اگر تسی جاندے ہو تا، ان کنتم تعلمون، اگر تہاڈی عقل دے وچ یہ بات آ جائے جڑی میں سمجھا رہا تو پھر تہاڈے واسطے بڑی بہتر چیز ہے. اور دوسری آیات مقدسہ دے اندر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جو تسی نماز پڑھ چکو، اللہ نے اس کو اگلا تحفہ بھی عطا فرما دیتا. فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جو تسی نماز پڑھ لو فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا، پھر پھیل جاؤ دور دور تک. بس کیویں کہ اپنے اپنے گھراں وچ آئے جو تسی واپس چلے جاؤ، یا ایتھے مراد اپنے اپنے کھیتیاں کیڑی مثلا کوئی بندہ اگر کھالا کھالنا چھڑتے آئے، کوئی بندہ حل واہنا چھڑتے آئے، کوئی بندہ زمین وچ گندم گاہنا چھڑتے آئے، اپنے زمین میں کڑے کڑے کام کردے چھڑتے آئے جے. اللہ تعالیٰ فرما دے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، وہ اپنی زمین دے وچ ہوئے پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو مِن فَضْلِ اللہ، میرے فضل لو. مطلب یہ ہویا کہ تسی اگر میری نماز پڑھ کے آدھے جی جمعے والے دن کام کار چھڑ دے جی سب کچھ، اور میرا جڑا حکم ہے کہ جمعہ پڑھو، تسی جمعہ پڑھ دے جی، پھر تسی واپس جاؤ گے تو تانوں اس وائی دے وچوں، اس کاروبار دے وچوں میں برکتہ عطا فرما دے گا، اپنا فضل شامل حال کر دے گا. اور کچھ لوگوں نے اے مرتبہ ہے کہ آج بھی جمعہ ہے کام نہیں کرنا، مستری صاحبان ہو گئے یا ملازم حضرات ہو گئے یا کافی سارے لوگوں نے مرتبہ ہے نہیں میں آج کام تے نہیں جانا. کی ہے جی آج جمعہ ہے، جمعہ کہندے ہیں لے کر پڑھ دے دے، جمعہ کہندے ہیں کہ آج میں جمعہ ہے لے کر پڑھ دے نہیں. اللہ کے جمعہ دی چھٹی کرنی یہ بہت بڑا ثواب ہے. اسلام دے وچ شریعت دے وچ جمعہ دی چھٹی ہے. ساڑھے تے انگریزی قانون لاگو ہو گیا جڑے اتوار دی چھٹی ہوگی، ورنہ اسی مسلمان ہیں تے ساڑھے مسلمانہ دی شریعت جڑی اللہ نے سانوں عطا فرمائی ہے او دے وچ جمعہ المبارک دی چھٹی ہے. اس واسطے کہ جمعہ دی چھٹی کر کے میری یاد دے اندر آ جاؤ، میرا ذکر کرو، میری نماز ادا کرو، تاکہ گاڑے نال میں اپنا فضل شامل حال کر دے. اللہ تبارک تعالیٰ فضل تو بغیر تک کک نہیں بنتا. اگر میں جمعے والے بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کاروبار کرے تو میں سمجھ رہا کہ ان کی پوری نہیں پینی، کیونکہ اللہ کا فضل نہیں ہونا اندر نال. لہٰذا جمعے والے دن بندہ ہر روز شہر جاتا ہے، ہر روز اپنے کام کار واسطے. میں یہ بات اکثر کہہ دیتا ہوں کہ آدھے کام کرنے واسطے بندہ ہر روز شہر موٹر سائیکل تیل بھی ساڑتا ہے، اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرتا ہے. اگر بندہ نیت جمعے والے کر لے کیسی بھی جمعے والے کہ آدھا لیٹر تیل ساڑنا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ دی رضا واسطے ساڑنا ہے اور صرف اسی جمعہ پڑھنے واسطے جانا ہے. بس یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تانوں یہ سارے سفر دا بھی ثواب عطا فرماوے گا اور تیل سڑے دا بھی ثواب عطا فرماوے گا. پھر جو ٹائم ہوتے لا کے آ رہے شہر دے اندر جمعہ پڑھنے میں جو دا بھی ثواب عطا فرماوے گا. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ بہت انسان بہت مصروف ہو گیا ہے. اس مصروفیات دے وچ نکل کے جمعہ المبارک پڑھنا لازمی چاہیے. اگے فرمایا کہ من فضل اللہ، تاکہ تہاڈے نال شامل حال ہو جاوے میرا فضل. وذکر اللہ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ نو، مثلا ذکر کرو اللہ تعالیٰ دا کثیرہ بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ گے. دیکھو دونوں آیات مقدسہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان دی کامیابی دے ذکر فرمایا ہے کہ تسی میرا جمعہ پڑھو
اور اس بعد اپنے اپنے فصلوں میں دوڑ جاؤ نماز پڑھ کے پھر تسی اتھے میرا ذکر کرو۔ اور کیوں میں یہ سب کچھ کہہ رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات سے کہہ رہے ہیں کہ مرن تو بعد جڑی زندگی ہے نا وہ بڑی مشکل ہے، اور تسی سارا عمل کرو تاکہ تمہیں مرن تو بعد آسانیاں ہو جاؤ، مرن تو بعد کامیابیاں تمہیں مل جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی بہت زیادہ کامیاب ہو جاؤ، مثلا کہ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ کہ جمعہ المبارک کی بڑی فضیلت ہے بھائی، بڑی فضیلت ہے۔